اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک کہ نواسا ہٹ نہیں جاتا. بعض روایتوں کے مطابق رسول اللہ جب قیام میں ہے تو نواسے کو گود میں اٹھا لیا ہے, جب رکوع میں گئے ہیں نواسے کو نیچے رکھ دیا ہے, جب سجدے میں گئے ہیں نواسے کو نیچے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, وہ زمانہ کہاں گیا, کہاں ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑتے تھے, کیسی تعلیمات میں ہم کھو گئے. رسول اللہ جب گلی سے گزرے تو صحیح الجامع کی روایت کہ جب اللہ کے رسول انصار کے بچوں کو دیکھے شفقت سے اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرے. سائیکولوجی کہتی ہے کبھی آپ نے قربانی کا بکرا دیکھا ہے, کبھی آپ نے قربانی کا بکرا خریدا ہے, آپ نے حدیث کو پڑھ لیا, دیکھ لیا, گزر گئے, لیکن صاحب یہ عجیب و غریب سائیکولوجی ہے. یہ وہ بول رہا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ایسی ذات ہے جس کا کنیکشن آسمان سے ہے. یہ ایک ایسی ذات ہے جب کلام کرتی ہے تو جبرائیل امین صاحب ہوتے ہیں. یہ ایسی ذات ہے جب بولتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بتا دیتا ہے. یہ ایسی ذات ہے جب مسائل آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سردار جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں. یہ ایسی ذات کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں. یہ ایسی ذات ہے جہاں پر ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میڈیکل سائنس کے جب سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے رسول اللہ کے کلمات شروع ہوتے ہیں. صاحب آپ سوچئے سائیکولوجی کا آپ سمجھو گے, ایکسپریمنٹ کرو گے, تجربہ کرو گے, آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جب بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے, میں یہ سوچتا ہوں میں جب یہ بول رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ ہم لوگ کہاں چلے گئے جن بچوں کے رخسار پر آپ تماچا رسید کرتے ہیں, جن بچوں کو رسول اللہ نے اپنے کلیجے سے لگایا ہے, جن بچوں کو رسول اللہ نے مسجد میں آنے کی جگہ دی ہے. رسول اللہ کا اسوہ کبھی دیکھو. رسول اللہ جب ہاتھ رکھتے ہیں, جمیل اختر شفیق نے تجربہ کیا, قربانی کے بکرا کا حوالہ دیا, جب قربانی کے بکرے کے جب سر پہ آپ ہاتھ پھیرو گے وہ بکرا دھیرے دھیرے آپ سے قریب ہو جائے گا. اس بکرے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ آدمی جو میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تجربہ بتاتا ہے جب بچے کے سر پہ ہم ہاتھ پھیرتے ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی شفقت بھرا ہاتھ تھا جس نے محبت سے میری پیشانی پہ رکھا ہے. وہ اسوہ رسول اللہ کا کہاں چلا گیا. دوستو لوٹنے کی ضرورت ہے, اپنے قوم کو بچانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں درد کے ساتھ, لوگ شکایت کرتے ہیں بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, مولانا یہ بچہ میری بات مان نہیں رہا ہے. صاحب جب آپ ون میں, جب آپ میدان میں آم کا پیڑ لگاتے ہو, بار بار جاتے ہو, کسی نے ڈالی توڑ دی تو اپنے پاکیزہ زبان کو ڈالی سے آپ گندا کرتے ہو, بار بار دیکھتے ہو ڈالی ٹیڑھی ہو گئی سیدھی کرتے ہو, کبھی مسالہ ڈال رہے ہو, کبھی سامان ڈال رہے ہو, کبھی مٹی ٹھیک کر رہے ہو, کبھی پانی ڈال رہے ہو. اتنی محبت ایک بے جان چیز سے صرف یہی نہ کہ ایک خاص موسم میں وہ پھل دے گی اور ہم کھا لیں گے, لیکن صاحب جن بچوں کے کاندھوں پہ مستقبل کا دار و مدار ہے, جن بچوں کو اس قوم کی پوری تصویر بدلنی ہے, ان بچوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. آپ کا بچہ, آپ کے گھر آنگن میں پیدا ہونے والا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے. یہ بات میں اس لیے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے 11 بھائی بہنوں کا صرف بھائی نہیں ہوں, بلکہ میں نے اپنے 11 بھائی بہنوں کو باپ اور ماں بن کر کے پالا ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ الحمدللہ جب انسان کے اپنے گھر کے اندر جب رول ریگولیشن ہوتا ہے, جب طریقہ ہوتا ہے تو بچے سوارے کیسے جاتے ہیں آپ کو جان کے حیرت ہوگی. میں اپنی بستی کا پہلا اہل حدیث ہوں, میں اپنی بستی کا اپنے خاندان کا پہلا اہل حدیث ہوں, میں اپنی بستی کا پہلا شاعر ہوں, پہلا خطیب ہوں. جس حیثیت سے بھی آپ اس ناچیز کو جانتے ہیں میں پہلا ہوں. ایک ایسی بستی جس کے چاروں طرف کفرستان ہے, پورے سال بھر سیتارام سیتارام کی محمود آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہے. جو پورے سال جو چند لوگ بھی ہیں, بیل بھی لوگ, تو وہ لوگ دن بھر گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. ایسی فیملی, ایسے خاندان, اور آپ تو خوش نصیب ہیں جس کے چاروں طرف موحدوں کا قافلہ بکھرا ہوا ہے. عطاء الرحمان فیضی جیسے لوگ آپ کو دستیاب ہے, علماء کرام کی جماعت آپ کو مل رہی ہے. میں نے ایسے لوگوں کے بیچ میں الحمدللہ اپنے سارے بھائی بہنوں کو پڑھایا. میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 2022 کا جو UGC نیٹ کا جو رزلٹ آیا ہے, الحمدللہ میرے 2 سگے بھائی جو میرے بعد 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر آتے ہیں, ایک نے JRF مکمل کیا اور دوسرے نے نیٹ مکمل کیا. یہ ایسے نہیں ہوا, سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا. میں جب یہ بات بول رہا ہوں بہت درد کے ساتھ بول رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 15-16 سال, میں آپ کو بولوں گا تو حیرت ہوگی کہ ایک مشت تکیے پہ سر رکھ کر کے جمیل اختر شفیق کو سوئے ہوئے 15 سال گزرے. ان 15 سالوں کے بیچ میں
بڑی محنت مشقت کے بعد آپ جیسے لوگ عزت دیتے ہیں، تب اس لائق ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ 3 4 بھائی الحمدللہ فاضل ہیں، ایم اے ہیں، پی اے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آپ کر کے تو دیکھیے، کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ کہیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مالدار تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ نہیں بھائی میرے، میں نے 2 3 سال تک وہی کلکتہ کی سرزمین جس کا حوالہ میں نے دیا، 3 سال تک 4 سال تک میں نے یہ جانا نہیں کہ صبح کا ناشتہ کیسا ہوتا ہے، رات کی روٹیاں رکھ کر کے اور معمولی نمک اور اس میں سوکھی ہوئی مرچ لگا کر کے میں نے اپنی زندگی کے وہ لمحے گزارے ہیں جب بچوں کے ہاتھوں میں لالی پاپ ہوتا ہے۔ جب میں رات میں کبھی سوچتا ہوں اکیلے میں تو میری آنکھیں بول پڑتی ہیں کہ شاید اگر اس کا 5% حصہ بھی ہمارے قوم کے لوگوں میں اگر پیدا ہو جائے تو شاید قوم کی تصویر بدل جائے۔ یہ کچھ درد تھے جو میرا کام نہیں تھا، نظامت میرا کام ہے، لیکن کبھی کبھی جب درد حد سے سوا ہو جاتا ہے تو کچھ بولنے کو جی کرتا ہے۔ اگر میں نے زیادہ بولا ہو تو اس کے لیے بہت معذرت، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ پاکوڑ کی اس تاریخی سرزمین پر جس کی آنکھیں میں دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے بس ان آنکھوں میں تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، پھر تو ماحول بھی کچھ عجیب ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے بچے سسٹم میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے قوم کے بچے بینک میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے قوم کے بچے BPSC کوالیفائی کرے، میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے IPS ہو، UPSC کوالیفائی کرے اور آگے جائیں۔ تب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہاں صاحب ہم کچھ ہیں، ورنہ آپ چاہے لاکھ چیخ لیں، آپ جنگلوں میں آواز کو اپنا گلا پھاڑ لیں، پوری رات کئی راتیں آپ چیخ لیں، یہ جان لیجئے کہ یہ چیزیں میں نے کبھی ایک جگہ لکھا تھا کہ جنگل میں جو جانور چیختے ہیں ان کی آواز آبادی کا کوئی بھی آدمی نہیں سنتا ہے، اس کی آواز جنگل اور صحراؤں میں گونجتی رہتی ہے، پھر وہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ آواز کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کی صفوں میں سب ملا کر کے چلنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، حالات کو سمجھنا پڑتا ہے، تب ہماری قوم کے یہ بچے اور قوم کی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ میں اس سے پہلے کہ میں فضیلت الشیخ نسیم الدین رحمانی حفظہ اللہ و تولہ جو غالباً نظامت کے عہدۂ جلیلہ پہ فائز، تھوڑا صبر کیجیے۔